میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ان کے خاندان کو وہ عزت دی کہ جو قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے ذریعے، قربانی کے ذریعے اس خاندان کی جو خدمات اور اس خاندان کی دین کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ مختلف موقعوں پر ان کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ یہ جو تمہیں بڑھاپے میں اولاد ملی ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دو، تو وہ تیار ہو گئے۔ لیکن ہمیں تو صرف اللہ تبارک و تعالی نے اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش اور آپ کی یہ قربانی، اللہ سے محبت قیامت تک کے لوگوں کو یاد رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آج میں یہ آیات جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، ان میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کی فرما برداری میں اب یہاں سے جانے لگا ہوں۔ سیہدین، ان قریب مجھے میرا رب ضرور راہ دکھا دے گا، ہدایت دے دے گا۔ پھر یہ دعا فرماتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میں جس مشن کو لے کر چل رہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما تاکہ یہ تیرا مشن آگے چلتا رہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ایک بردبار صبر کرنے والے بچے کی انہیں خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ذرا بڑی عمر کو ہو گئے، بھاگ دوڑنے لگے، قال یا بنی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس کا ذکر حضرت اسماعیل جو آپ کے بیٹے تھے ان سے کیا کہ اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا۔ اب وہ جانتے تھے، آخر نبی کی اولاد، جانتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو وہ فوراً کہنے لگے، قال یا ابت تفعل ما تؤمر،
قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہنے لگے اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما، پھر جب یہ دونوں فرما بردار ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی کہ انہوں نے چھری پکڑ لی کہ اللہ کا حکم ہے بیٹا ذبح کرنا ہے، اور حضرت اسماعیل بھی کہ اللہ کا حکم ہے مجھے ذبح ہونا ہے، دونوں تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہیں پیشانی کے بل لٹا لیا. بعض مفسرین لکھتے ہیں صرف اس لیے تاکہ ان کا چہرہ دیکھ کر کوئی ترس نہ آ جائے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے انہیں پیشانی کے بل لٹایا. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، معمولی بات ہے. 80 سال سے زیادہ عمر تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل عطا کیے، اور پھر اس حال میں ضرورت ہوتی ہے باپ کو کہ سہارا بنے، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہی دیا تھا، اللہ کا حکم ہے، تو وہ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ بہت بڑی، اللہ فرما رہا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ایک مینڈا بھیج کر حکم دیا کہ اسے ذبح کرے. تو میرے بھائیو، یہ وہ آیات ہیں جن میں ہمارے لیے کچھ پیغام ہیں، اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ ہجرت اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس جملے سے کہ انی ذاہب الی ربی، کہ میں اپنے رب کے حکم پر اب جا رہا، اپنے رب کے دین کے لیے اب جا رہا، یعنی گویا اللہ کے لیے ہجرت کرنا، یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا سیہدین، ان قریب مجھے ہدایت دے دے گا، مجھے راہ دکھا دے گا کہ میں نے جانا کدھر. تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے سے کہ ہدایت کا من جانب اللہ ہونا، اس پر یقین رکھنا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے. سیہدین، ان قریب وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی مجھے راہ دکھائے گا. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کا من جانب اللہ ہونا، اس بات پر یقین ہونا. ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے، ہمیشہ یہی سمجھے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. پھر اس کے بعد قبولیت دعا کا یقین ہونا. اب دیکھیں، انہیں پتہ ہے کہ میری عمر 80 سال سے زیادہ، اور اہلیہ بھی کافی عمر بانجھ، لیکن اس کے باوجود
این جب گھر سے جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. یعنی قبولیت دعا کا یقین ہونا یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. پھر یہ کہ اولاد عطا کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اللہ سے مانگ رہے ہیں رب حب لی، یعنی انہیں یقین ہے کہ اولاد اللہ ہی دیتا ہے. اس بات کا یقین رکھنا کہ اولاد عطا کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یہ بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. پھر ایک بہت بڑی بات کہ ولادت سے پہلے ہی بیٹے کے نیک ہونے کی فکر کرنا. ابھی پیدا نہیں ہوئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹے کے نیک ہونے کی فکر کرنا. پھر ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ کا فریاد سننا. اب ظاہری طور پر جو عمر ہے حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ کی، اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ اولاد کے امکان نہیں ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے فریاد سنی اور فریاد سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دے دی اور اولاد عطا فرما دی. اور پھر یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی پر ہر قسم کا یقین کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مکالمہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا آپس میں کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے. یہ مکالمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ باپ کے لیے ادب و احترام اور محبت کا اظہار اس قدر ہے کہ اگر آپ کو مجھے قربان کرنے کا حکم ہے تو میں تیار ہوں. یعنی باپ سے اس قدر محبت ہے اور اس کا اظہار ہے اور اس کے حکم، کیونکہ بنیادی طور پر اللہ کا حکم ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اچھے کاموں میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا یہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حکم الہی کو بلا تردد ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا. اللہ نے حکم دیا. دیکھیں اگر مجھے کوئی کہے کہ اپنا بیٹا ذبح کر دو، اللہ فرمائے مجھے کہ اپنا بیٹا ذبح کر دو، تو میں 1000 دفعہ سوچوں گا بیٹا وہ کوئی ذبح کرنے کی چیز ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بجائے بغیر کسی تردد کے آپ حکم کی تعمیل پر تیار ہو جاتے ہیں اور یہ نہ دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. مجھے پتہ ہے جب میں نے چھری پکڑ لی اور اپنے بیٹے کے گلے پہ پھیر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ میرا بیٹا ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا. اس کے باوجود یعنی نتیجے کو نہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہے.
اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلند مقام والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کو جب اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا خلیل گہرا پیارا جگری دوست جسے کہتے ہیں وہ خلیل ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جب اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، لیکن آزمائشیں بھی اسی طرح ان پر بڑی سخت بھیجی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم احکام الہی کو پورا کرتے ہیں، بجاوری جب ہم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا ہی، اللہ دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بیٹے کو بچا لیا، حالانکہ کہا تھا ذبح کر دے، لیکن بچوا لیا، اور ساتھ ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، اور پھر پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی، پھر قیامت تک ذکر باقی رکھنے کی بات کر دی کہ تمہارا ذکر قیامت تک باقی رہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ حج میں کیا ہوتا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے اس خاندان کی داستان جو ہے اس کی یاد ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہنی۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک ذکر باقی رکھنا ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی کہ ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ کئی نبی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، اور جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ حضرت یعقوب کی، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور ان میں 80 نبی تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، اس سے بھی زیادہ، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے پہلے موسیٰ۔ یہ سارے بنی اسرائیل سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور حضرت یعقوب کون ہے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے۔ حضرت اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی اسے اجر دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری یاد قربانی کی اور یہ حج کی، یہ حضرت ابراہیم اور آپ کے خاندان کی یاد ہے، جس کو ہم نے تازہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت تک ذکر باقی رکھنا ہے، تمہارا ذکر قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق انشاءاللہ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے خاندان کا ذکر باقی رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی قسم کی آزمائش ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ حضرت ابراہیم کو اللہ ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، اور وہ اپنی فَأَتَمَّهُنْ، اپنی آزمائشوں پہ پورے ہوتے۔ دیکھ لیں کہ بیٹا ذبح کر دے، کر دیا، پرواہ نہیں کی، یعنی اس کے لیے تیار ہو گئے۔
اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ آؤ جنگل میں، تو لیا اور جا کر چھوڑ کے آ گئے، پرواہ نہیں کی، اور گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آ گئے، اور بڑھاپے میں بننے والا سہارا جو ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو ابھی چھوٹے بچے تھے ان کو لیا اور جا کر جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے اس جگہ قریب ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بٹھا کر ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک بوری میں تھوڑی سی کھجوریں ان کے حوالے کی تھیلے میں، اور چل پڑے واپس۔ کوئی الوداع نہیں، خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا، یہ وہ کچھ نہیں، خاموش۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں آپ یہاں جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کچھ پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، خاموش۔ جب 2-3 دفعہ انہوں نے کہا تو کہنے لگی کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ تو کہنے لگے جی۔ پھر وہ بھی آخر نبی کی بیوی تھی، کہنے لگی اذن لا یضیعن اللہ، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اس قدر اللہ پر یقین تھا، اس قدر کہ تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر ٹیلے کے ایک طرف ہو کر جہاں سے وہ نظر نہیں آتے تھے، بیوی اور بیٹا نظر نہیں آتے تھے، کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو اس وادی میں جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی گھاس پھوس نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ صرف اس لیے کہ یہ نماز قائم کریں گے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا ٹیلے سے ایک طرف ہو کر اوٹ میں کی۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اے اللہ انہیں پھلوں کے ساتھ رزق عطا فرما، پھلوں کا، تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔ تو دیکھتے ہیں ہم پوری دنیا لپکتی ہے مکہ مدینہ جانے کے لیے، پوری دنیا خواہش کرتی ہے، تو اللہ نے کیسے دل پھیرے ہوئے ہیں لوگوں کے کہ لوگ ادھر متوجہ ہوتے ہیں جانے کے لیے، اور وہاں دنیا کا ہر اعلیٰ قسم کا پھل مل جاتا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اعلیٰ ترین پھل وہاں بھجوا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل جو ابھی بچے تھے، پانی جب ختم ہو گیا، صاف ظاہر ہے پانی اشد ضرورت انسان کی، تو حضرت ہاجرہ بڑی فکر مند، دیکھا ادھر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو صفا کہتے ہیں، اوپر چڑھ کے دیکھا۔ صاف ظاہر ہے جب اوپر چڑھتے ہیں تو ادھر ادھر کا منظر نظر آتا ہے کہ کوئی بندہ نظر آ جائے، لیکن کوئی نہیں۔ پھر نیچے اترتی، بے قراری میں بھاگتی ہیں، ایک اور پہاڑی ہے ادھر مروہ، اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتی ہیں، کوئی شخص انسان نظر نہیں آتا۔ اس طرح 7 چکر لگاتی،
آخری چکر پہ ایک آواز آتی ہے، تو اپنے آپ سے کہتی ہیں کہ ٹھہر ذرا سن، یہ کیا بات، کیا آواز؟ لیکن نظر کچھ نہیں آتی۔ پھر آواز آتی ہے تو کہنے لگے کہ ہے کوئی جو ہماری اس موقع پر مدد کرے؟ چنانچہ حضرت ایک فرشتہ وہاں نظر آتا ہے، بعض مفسرین حضرت جبریل کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ اپنی ایڑی وہ اپنی ایڑی یا اپنا پر مارتے ہیں زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں چشمہ جاری فرما دیتا ہے، یعنی زمین کھودی جاتی ہے، گڑھا بن جاتا ہے چھوٹا سا، اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ اس پانی کے ارد گرد منڈیر بناتی تاکہ یہ جمع ہو جائے، اور چلو لے کر اپنے مشکیزے میں ڈالنے، جو خالی ہو گیا تھا اس میں ڈالنے لگ جاتی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل پہ رحم کرے، لو ترکت زمزمہ، اگر وہ چھوڑ دیتی یہ منڈیر بنانا اور چلو پانی لے کر نہ ڈال، ایسا نہ کرتی تو لقانت زمزم عینا معینا، ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا، زمزم جو ہے ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ خیر، فرشتے نے بول کر بتایا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، اور یہ بچہ اور اس کا باپ اسے دوبارہ تعمیر کریں گے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا گھر پہلے سے موجود تھا، تو اس وقت کعبہ گر گیا تھا اور ایک ٹیلے کی شکل میں بنا ہوا تھا، پانی جو ہے وہ دائیں بائیں سے گزر جاتا، برسات کا پانی، اس طرح کی صورتحال تھی۔ یہ یہاں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے، سفر میں تھے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ اوپر پھر رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں پانی ہے کہیں، یہ پرندہ ایسے نہیں ادھر پھر رہا، یہاں کہیں پانی۔ تو انہوں نے اپنے 2 آدمی بھیجے کہ ذرا معلوم کریں ارد گرد۔ تو وہ جب گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت ہاجرہ پانی کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ لے آئے اپنے ساتھیوں کو وہاں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کیا ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، لیکن آپ کا پانی پر کوئی حق نہیں، آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ کا حق کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ لوگ یہاں ٹھہر گئے، اپنے پیچھے سے دوسرے لوگوں کو بھی، خاندان کے لوگوں کو بھی انہوں نے بلا لیا، یہاں آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل ہی یہاں بڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم اس دوران اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی خبر لینے کے لیے کئی چکر لگا چکے تھے، آتے رہتے تھے۔ خیر، تو انہی میں وہ بڑے پھولے۔ حضرت اسماعیل جب جوان ہو گئے تو وہ بڑی محبت کرتے تھے ان سے، انہوں نے ان میں سے ایک عورت کی شادی حضرت اسماعیل سے کر دی۔ اس طرح یہ یہاں پر رہنے لگے اور کام چلتا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب، وہ آئے اور انہوں نے بتایا، اور پھر وہ لمبی بات جو پہلے میں نے اشارتاً بات کر دی تھی، تو وہ یہ ساری بات کہا جاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ عربی، کیونکہ یہ عبرانی زبان کے بولنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ عربی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ جرہم کے لوگوں سے سیکھی، اور اس طرح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں سب انبیاء کا جو سردار ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ان کو مقرر فرما دیا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ذبح کرنے اور حکم وحی کا جو سارا ذکر ہے
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جتنے یہ میں نے 8-9 نکتے سبق کے بتائے ہیں، ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دین پر پختہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے دین پر اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کے لیے جس طرح انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنے آپ کوئی پرواہ نہیں کی، تو ہمیں بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب بھی ضرورت ہو ہمیں بھی ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے دین کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آخری چند جملے قربانی کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کر سکتا ہو نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ جائے، یعنی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عید منائے اور عید کرنے آئے۔ جو قربانی کر سکتا ہو اور وہ نہ کرے، یعنی گویا حوصلہ شکنی کی ہے اس بات کی کہ بغیر کسی وجہ کے قربانی نہ کرنا، معمولی وجہ، بعض اوقات وقتی طور پر بندہ خالی ہاتھ ہوتا ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ ادھر سے بھی آنے ہیں ادھر سے بھی آنے ہیں، تو وہ پکڑ کر بھی کر سکتا ہے ایسی صورت میں۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ میں نے اگر پکڑ کر لیے قربانی کی تو کہاں سے دوں گا، تو پھر لازمی نہیں، یعنی کر سکنے کی جو بھی صورت ہو ہمیں وہ قربانی کرنے کے لیے اسے پورا کرنا چاہیے۔ ہر ایک گھر والوں پر ایک قربانی لازم ہے، اور اگر ایک گھر میں رہنے والے کئی آمدن والے لوگ ہیں ایک ہی گھر میں، تو ہر آمدن والے کی الگ قربانی کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ قربان کرنے سے پہلے نماز ادا کی جائے، نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی جائے، اور اگر کوئی پہلے قربانی کر لے تو اس کی جگہ کوئی اور جانور ذبح کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اور 4 جانور جس کا میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا کہ بھینگا جس کا بھینگا پن بالکل واضح، اور بیمار جس کا مرض بالکل واضح، اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح، اور اتنا کمزور کہ اس کے اندر گودا نہیں، یہ جانور ایک حدیث میں کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح کان کٹا، سینگ ٹوٹا، یا کوئی بھی بڑا عیب ہے تو وہ بھی قربانی کے لیے درست نہیں۔ قربانی کے آداب میں چند باتیں یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کریں، کیونکہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی چاہے وہ جانور ہی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا کرو۔ یہ جو بعض جانوروں کا سے فوائد اٹھانے والے گدھا اور دوسرے جانور ان کو مارتے ہیں بہت ظالمانہ طریقے سے، تو یہ بالکل غلط بات ایک حد تک، لیکن صرف ڈراوے کے لیے، بھگانے کے لیے ایک حد تک، لیکن ظالمانہ طریقے سے مارنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا حکم ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم کوئی جانور ذبح کرنے لگو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیسے؟ فرمایا وَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ اپنے چھری کو اچھی طرح تیز کرو
اور اپنے ذبیحے کو تکلیف نہ دو، اسے آرام پہنچاؤ، یعنی وہ آرام کے ساتھ ذبح ہو جائے، یعنی اسے تکلیف نہ پہنچے۔ خود ذبح کرنا بہتر ہے۔ کسائیوں کے ہاتھ میں چھری دے دیتے ہیں، نہیں، ذبح خود کریں۔ کسائی وہ گوشت بنائے، وہ سارا کام کرے، لیکن ذبح خود کریں، یہی افضل ہے۔ اور کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، کہیں پر بھی شریعت میں یہ بات نہیں ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، عورت بھی ذبح کر سکتی۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، اور فقراء اور مساکین غریبوں کو بھی کھلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بھوکے اور محتاج ضرورت مند کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ پیو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ حکم دیا، من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ فی بیتہ، جو بھی تم میں سے کوئی قربانی کر رہا ہے، تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں کچھ نہیں باقی ہونا چاہیے گوشت۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہمیشہ کا حکم ہے یا اس سال کا ہے؟ تو اگلے سال آپ نے یہ فرمایا، یعنی وہ ہمیشہ کا حکم نہیں تھا، اگلے سال آپ نے فرمایا کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، اور ذخیرہ بھی کر لو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، پچھلے سال لوگ تنگ دست تھے، ضرورت مند تھے، میں نے وہ حکم اس لیے دیا تھا کہ تم اپنے پاس ہی نہ سب کچھ رکھ لو، بلکہ زیادہ سے زیادہ کھلاؤ، لوگوں کو دو، یعنی لوگوں کو بھی تقسیم کرو۔ کچھ لوگ ضروری سمجھتے ہیں 3 حصے کرنا، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کر لیے جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن ضروری سمجھنا غلط ہے۔ یہ 3 حصے کرنا، یعنی ایک حصہ گھر میں، ایک حصہ رشتہ داروں کو اور ایک حصہ غریبوں کو، تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایک گھر کے 17 افراد ہوتے ہیں، 12 افراد ہوتے ہیں، ان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ رکھ سکتے ہیں، زیادہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ سکتے ہیں، باقی تقسیم کر دیں۔ تو اس طرح فرمایا کہ قربانی کی کھالیں، یہ فروخت کر کے خود استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں، یہ غریبوں کا مال ہے، یہ غریبوں کو دینی چاہیے، یعنی جو ضرورت مند ہیں ان کا البتہ مسلح بنایا جا سکتا ہے، یہ بعض لوگ جو مثالیں لگا کر مسلح بنا لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی اجرت میں نہیں دے سکتے، کسائی کو اجرت میں آپ دے دیں، یہ غلط ہے۔ یہ غریبوں کا مال، تو غریبوں کو دیں، مجاہدین کو دیں، جو بھی مدارس والے ہیں ان کو دیں، جو بھی ضرورت مند ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون ہیں، ان سب کو دیں۔ تو لیکن اپنی ذات پر قربانی کی کھالیں نہیں لگا سکتے۔ اور قربانی کے جو ایام ہیں وہ 4 ہیں، ہمارے ہاں عموماً 3 دن قربانی کی جاتی ہے، 10، 11، 12۔ اور آپ معلوم کر لیں حج کے موقع پر قربانی جو ہے وہ 4 دن کی جاتی ہے، 10، 11، 12، 13، ان دنوں کو ایام تشریق کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے یہ کھانے پینے کے دن ہیں، تو یہ قربانی کے دن ہیں، تو یہ 4تھے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری قربانی میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اور صرف اللہ کے لیے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ وہ سنت کے مطابق سارے معاملات ہوں، اور اس کی تقسیم بھی اسی طرح ہو۔ یہ نہیں کہ آپ رانے خود روسٹ کرا کے کھاتے رہیں اور غریبوں کو آپ، ہاں اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو 2 کر لیں،
ہاں جی 3 کر لیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ زیادہ قربانی کر کے آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں، زیادہ تقسیم بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں ہمارے اندر خلوص پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔